بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آ گیا اور برداشت کرنا آ گیا. کیونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لیے تسخیر کا کام دیتی ہے. اور اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ تباہی آتی. جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی. تو اس کے لیے آپ دو چیزوں کا اہتمام فرمائیں. ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں. آپ اس 400 کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی کسی کو طنز کرنے والا نہ ہو، تانا دینے والا نہ ہو. ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کر لیں. کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے، کبھی نہیں. کبھی رہ جائے گا، کبھی ہو جائے گا. ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے. 2 نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. جس پر زیادتی اس سے جا کے معافی مانگو. اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے گا کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھیں. برائے میرے بہت فائدہ ہوگا. تو میرے نبی کا فرمان اس کے لیے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تمہارے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اسے پاک کر لو، میں جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. اور معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں. کہ جی کیا؟ تو آپ نے یہ پہلے کیا، پھر کہا کف ھذا. اور کہا کس کو ہے؟ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اتنے بڑے آدمی. 1434 ہجری میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. 1400 سال گزر گیا، ان کی قبر سے خوشبو کا آنا بند نہیں ہوا. اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا؟ بچے کی طرح کہ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو. یہاں اس کی مشق کر لو. یہ چھوٹا سا میدان ہے، چھوٹا ایک تالاب میں ہے. آپ تالاب یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جہاں کہ رشتوں کی فہرست ہوگی، تعلقات کی فہرست ہوگی، ناگواریوں کے خوفناک خاردار کانٹے ہوں گے. کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے. اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا میری بیٹی مجھے کہہ دے کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی تو وہ میری نافرمان نہیں، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے. میرا بیٹا کہہ دے کہ ابا میں یہاں شادی نہیں کر سکتا تو یہ اس کا حق ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، کہ زندگی ان بچوں نے گزارنی ہے. ہم اپنی رائے مسلط کر دیتے ہیں، نہیں بس ایتھے ہی کرنی ہے. خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں بچی تو گائے کی طرح ہے، جدھر اس کو رسی سے باندھ دو وہ بیچاری بندھ جاتی ہے. پوچھنا ہوتا ہے، پوچھو، بیٹے سے رائے لو، بیٹی سے رائے لو. وہ ہاں کرے پھر قدم اٹھاؤ. وہ انکار کر دے تو اسے نافرمان نہ سمجھو. اور قوم نہ دیکھو، جوڑ دیکھو. جوڑ جہاں بنے وہاں شادی کر دو. میرے نبی نے اپنی خاندان میں بھی کی. حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، اور اپنے قوم میں کی حضرت جویریہ، حضرت میمونہ. یہ اپنی قوم ہے، پہلے خاندان کی ہیں پھر قوم ہے. پھر قوم سے باہر کی حضرت صفیہ، یہودی قبیلے بنو قریظہ میں سے ہیں. آپ نے ان سے شادی فرمائی اور ان بتوں کو پاش کیا کہ رشتوں میں مناسبت دیکھو. یہ نہ دیکھو کہ بس ہم چنیوٹیاں جی کرنا ہے اور ہم میمن میں ہی کرنا ہے. یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جوڑ ہے کہ نہیں ہے. جوڑ ہے تو اپنوں میں ہو تو سب سے اچھی بات. اپنوں میں نہ ہو تو قوم نہ دیکھو، پھر جوڑ دیکھو، مناسبت دیکھو. اگر وہ ہاں نہ کرتا ہے بچہ، بچی اسے حق حاصل ہے، اسے اللہ نے یہ حق دیا ہے. حضرت علی رشتہ مانگنے آئے. میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جبریل آ چکے تھے کہ رشتہ یہیں دینا ہے. تو آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ. حضرت علی نے کہ رشتے فرمایا انشاءاللہ.
اور اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہا انکار کیسے؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ بولے تھے؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا پھر مبارک ہو گیا، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے؟ جبریل آئے بیٹھے ہیں کہ یہی رشتہ کرنا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی قسم ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھا۔ آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ کہیں گی نہیں، یہ تو آج کی ہماری بیٹیاں اس دور میں بیچاری چپ کر کر اٹھ کے چلی جاتی ہیں، تو وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کی آنکھوں کا تارا، جگر کا ٹکڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر نکلے، کہا علی لوگوں کو بلاؤ۔